بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم اسلام کی تاریخ ہے۔ دینی مدارس عہد نبوی سے لے کر آج تک اپنے ایک مخصوص انداز سے چلے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلا دینی مدرسہ وہ مخصوص چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم قرآن، تعلیم سنت اور تزکیہ نفس حاصل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سمیت 70 کے قریب صحابہ کرام تھے جو سب سے پہلے دینی طالب علم تھے اور اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں، دین کی پناہ گاہیں اور اشاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ان دینی مدارس میں ہر دور میں مصائب، مشکلات، پابندیوں اور مخالفتوں کے باوجود کسی نہ کسی صورت اور شکل میں انہوں نے اپنا وجود اور مقام برقرار رکھنے میں اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا میں اہم کردار ادا کیے ہیں۔ انہی دینی مدارس کی وجہ سے آج نسل نو کا ایمان محفوظ ہے، آج ہمارا دین، ہمارا قرآن محفوظ ہے۔ مگر ان مدرسوں میں صحیح النسب، صحیح مدرسے وہ کہلائیں گے جن کا شجرہ نسب صفہ نبوی سے ملتا ہو، اور جن مدرسوں یا تعلیمی اداروں کا، اسکول اور کالجوں کا سلسلہ نسب صفہ نبوی سے نہیں ملتا، وہ مدرسے نہیں بلکہ انسانیت کی قتل گاہیں ہیں۔ انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آسام کی بی جے پی حکومت نے ریاست کے تقریباً 614 مدرسوں کو اسکول میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مدرسے وہ تھے جو سرکاری امداد سے چل رہے تھے، ان کے اخراجات سرکار کے پیسے سے پورے ہوتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدرسے اب بند ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا مکمل نصاب اور نظام دونوں مکمل طور پر بدل دیے جائیں گے۔ دینی مدارس تو اپنے اخراجات عوامی چندے اور اصحاب خیر کے رضاکارانہ تعاون کے ذریعے پورا کرتے رہے ہیں۔ عام طور پر سرکاری امداد کو قبول کرنے سے مسلسل گریز کرتے رہیں، بچتے رہیں۔ اس کی بنیادی طور پر دو سبب ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دینی مدارس کے موجودہ نظام کے آغاز میں سب سے پہلے قائم ہونے والے دینی مدرسے دارالعلوم دیوبند کے بنیادی اصول میں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ مدرسوں کا نظام عام لوگوں کے چندے اور تعاون کے ذریعے چلایا جائے، کسی حکومت یا ریاست کی امداد کو بالکل قبول نہ کیا جائے۔ یہ بات دارالعلوم دیوبند کی اصول ہشتگانہ میں درج ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد قائم ہونے والے دینی مدارس کے آزادانہ نظام کے لیے یہ بات رہنما اصول کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی نصیحت اور تلقین ہمارے دینی مدارس کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی۔ ہمارے وہ تمام دینی مدارس جو حکومت سے امداد نہیں لیتے، حکومت کا تعاون قبول نہیں کرتے، اپنے تمام اخراجات عوامی چندے سے پورا کرتے ہیں، الحمدللہ وہ آج آزادی کے ساتھ اپنے تعلیمی مشن میں پوری طرح کامیاب ہیں۔ دوسرا سبب، سرکاری امداد قبول نہ کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے
کہ ہمیں سرکاری امداد کا پس منظر معلوم ہے، سرکار کی طرف سے مدد کیوں کی جاتی ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے۔ ہمارے اپنے حکمرانوں کو اپنے تعلیمی بجٹ میں دینی تعلیم کا خیال کیوں آ جاتا ہے؟ دینی مدارس میں کیوں وہ امداد دینے پر اصرار کرتے ہیں؟ وہ دینی مدارس میں امداد دینے پر اصرار اس لیے کرتے ہیں تاکہ مدارس میں امداد دے کر مداخلت کی راہ ہموار کر سکیں، جسے ہمارے اکابر بھی الحمدللہ پہلے سے اچھی طرح سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر ہمیشہ سے دینی مدارس میں سرکاری امداد کو ٹھکراتے آئے ہیں۔ کبھی بھی ہمارے اکابر نے سرکاری امداد کو قبول نہیں کیا۔ ہمیشہ دینی مدارس کا نظام عوامی چندے سے اور صدقہ و زکوٰۃ کی رقم سے چلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مدارس سرکار سے پیسے لیں گے تو سرکار کی مدارس میں مداخلت بڑھے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ مدرسوں میں پیسوں کی ضرورت نہ ہو، مدرسوں میں ہر وقت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کے لیے ہم عوام کے دروازوں پر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہم عوام کے دروازوں پر شوق سے نہیں جاتے بلکہ مجبوری میں جاتے ہیں، کیونکہ جس امداد کا مقصد ہمیں ہمارے دینی کردار سے محروم کرنا ہو، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کی بقا، دینی مدارس کا موجودہ دینی اور تعلیمی کردار اور اس کا تحفظ اسی میں ہے کہ دینی مدارس انتظامی اور مالی دونوں اعتبار سے آزاد رہیں، کسی قسم کی سرکاری امداد یا مداخلت کو قبول نہ کریں۔ آج آسام کی سرکار نے جو مدارس بند کیے ہیں وہ وہی مدارس ہیں جن کے اخراجات سرکاری امداد سے پورے ہوتے تھے۔ سرکار کیوں چاہے گی کہ سرکاری پیسہ بھی لگے اور ان کی مداخلت بھی نہ رہے، مدارس پھر بھی آزاد رہیں؟ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان مدارس والوں نے اپنے اکابر کی ہدایات پر عمل کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اور ابھی تو یہ نمونہ ہے، اسی طرح پورے ملک میں ہوگا۔ یا تو ان سرکاری مدارس کا نظام سرکار کی منشا کے مطابق چلے گا، یا پھر بند کیے جائیں گے اور ان کو اسکولوں میں بدل دیا جائے گا۔ پھر جو سرکاری مدارس اب تک چل بھی رہے ہیں، سرکار سے پیسہ لے رہے ہیں، ان کا نظام دیکھ لیجئے۔ دین نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے، ان کی روح مٹ چکی ہے۔ ارے بھائی، مدارس تو ہمارا دین تھے، ہماری دنیا نہیں تھے، کیا ہم اس کے لیے وہ کام کرنے لگے جس سے ہمارے دین کی روح ہی مٹ جائے؟ ارباب مدارس اور علماء کرام کو چاہیے کہ وہ مدارس کو عوام کے تعاون سے ہی چلائیں، جیسے تقریباً 95% مدارس ملک میں اسی طرح چل بھی رہے ہیں۔ ہم اپنے مدارس کو چلانے کے لیے حکومت کے رحم و کرم پر نہ رہیں، مدارس کو اللہ پاک کے بھروسے پر چلائیں، اپنے دم پر مدارس چلائیں، تبھی دین کی روح اور دین کی جان باقی رہے گی۔ اللہ پاک ہمارے مدارس اسلامیہ کو داخلی اور خارجی تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، ہمارے ان اکابرین کی حفاظت فرمائیں جنہوں نے روز اول سے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہر خطرے سے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں محفوظ رکھنے کی انتھک کوششیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی بھی حفاظت فرمائے۔